الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ربنا۔ 8ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں یہ بیان کیا مشرکین کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پسندیدہ معجزات طلب کرتے تھے، تو اس آیت کے اندر یہ بیان کیا اگر ہم ان کے پسندیدہ معجزات دکھانے کے لیے، ان کے معجزات، ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتاریں، مردے ان سے کلام کریں اور تمام چیزوں کو ان کے سامنے زندہ کریں، پھر بھی یہ اپنے ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اگر کافر اور مشرکین آپ کے ساتھ دشمنی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی مخالفت کی گئی اور ان کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، سوائے محرمات جن کو پہلے اللہ نے حرام قرار دیا، اور جو چیز ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ مومن اور کافر کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مومن زندہ، کافر مردہ، ایمان روشنی، کفر اندھیرا ہے۔ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ بیان کیا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حق اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان اس کے لیے فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ قیامت کے دن نافرمان انسان اور جنات کو اللہ جمع کریں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے؟ کیا انہوں نے میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی؟ انہوں نے ڈرایا نہیں تھا؟ قیامت کے بارے میں بتایا نہیں تھا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا۔ قیامت کے دن یہ ساری غلطیوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف کرنا کام نہیں آئے گا۔ وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا۔ مشرکین کی بری رسموں کو اور ان کے عقائد کی تردید کی جا رہی کہ کچھ جانور اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں زمین سے نکالی ہیں ان میں سے 2 حصے کرتے ہیں، ایک اللہ کے نام کا حصہ، ایک اپنے بتوں کے نام کے لیے حصہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے نام میں سے کوئی حصہ جو علیحدہ کیا تھا اس میں سے کچھ حصہ بتوں پہ کیے گئے علیحدہ حصے کے اندر شامل ہو جاتا تو اسے جانے دیتے، اور اگر بتوں کے نام کے الگ کیا گیا حصے میں سے تھوڑا بہت حصہ اللہ کے حصے کے اندر مل جاتا تو فوراً اس کو علیحدہ کر لیتے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ مشرکین کی بری عادات کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی عادت اپنی بیٹیوں کو قتل کرنا، دوسری عادت اپنی طرف سے جانوروں کو حرام قرار دینا، تیسری بری عادت جو اپنی طرف سے حرام قرار دی اس پر بوجھ اٹھانا، سوار ہونے کو برا سمجھنا، اور چوتھی برائی ان کے اندر یہ تھی اپنی طرف سے جانوروں کے کچھ حصے کو مردوں کے لیے حلال کہ یہ دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں پر حرام۔ اللہ نے ان تمام باتوں کی تردید کی۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جانوروں کے بارے میں ذکر کیا گیا، نر اور مادہ، یہ سب حلال ہیں۔ مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے ان میں سے جن جانوروں کو تم حرام قرار دیتے ہو
کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں، اوامر اور نواہی، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ اس آیت کے اندر اور اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کے بارے میں حکم دیا جن کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم ہے۔ پہلی چیز، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اولاد کو قتل مت کرو، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ اور کسی معصوم انسان کو قتل مت کرو، اور یتیم کا مال مت کھاؤ، ناپ تول میں کمی مت کرو، اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، عدل اور انصاف کرو، اور سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر ثابت قدم رہو اور صراط مستقیم کی اتباع کرو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، کریم ہے، اپنی بندوں سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، ابھی کی نہیں، لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ کر لے تو ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ کرے گا نہیں، اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھا جاتا۔ سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توحید کی دعوت دی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بتلایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اللہ مالک ہے، میں مملوک ہوں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، میرا دل اور دماغ جو سوچے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اور ان تمام کاموں سے اپنے اعضاء کو بچاؤں جن سے اللہ نے منع۔ سورۃ الاعراف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 7ویں سورت، نزول کے اعتبار سے 39، 206 آیات 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک وادی، جس کے اندر وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائی برابر ہو جائیں گی ان کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف دین کی تبلیغ کرنا، کوئی اس کو قبول کرے نہ کرے یا آپ کے اختیار میں نہیں۔ جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا آپ ان کی وجہ سے رنجیدہ مت ہو، آپ اپنے دل کو تنگ مت کریں، پریشان نہ ہو، آپ کو ان آیات کے اندر تسلی دی جا رہی ہے۔ والوزن یومئذ الحق، بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اس دن جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ شخص ناکام ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مکمل واقعہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان کے سامنے فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم دیا گیا۔ شیطان کا مردود ہونے کا ذکر بھی اس رکوع کے اندر بیان کیا، اور پھر شیطان کی دشمنی جو اس نے اس وقت اعلان کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، 4 جہات سے میں حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، 4 جہات کو ذکر کیا۔ اس لیے علماء نے کہا 2 جہت بھول گیا، نیچے اوپر، اگر کوئی شخص عاجزی اختیار کرے گا، سجدے میں جائے گا، وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہے گا۔ اوپر سے جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی
تو تم شیطان کے حملے سے محفوظ رہو گے۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرنے کا ذکر کیا اور ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم شیطان سے بچ کر رہو۔ شیطان تمہارے آباء اور اجداد کا دشمن تھا تو وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کیا، بڑے نرم لہجے کے ساتھ کہا اے میرے بندو۔ اور پھر کہا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کے اندر ان کو کھانے پر مبتلا کیا، جس کی وجہ سے جنت کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا تھا۔ اس لیے یہ لباس اللہ کی نعمت ہے، جس طرح اس سے ستر پوشی کی جاتی ہے اسی طریقے سے زینت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کا لباس وہ بہتر ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مشرکین کی ایک بری رسم کو رد کیا جا رہا ہے کہ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کرتے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ جب تم مسجدوں میں جاؤ تم اچھا لباس، بہترین لباس پہن کر جاؤ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت کا جہنمیوں کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اس وقت جہنم والوں سے پوچھیں گے اور ان کو بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے نعمتیں لینے کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے وہ ساری نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، بتاؤ جن چیزوں پہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں چیزیں ملی یا نہیں ملی۔ تو اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا اور اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، 7 آسمان بنائے بغیر ستون کے، عرش قائم کیا بغیر کسی سہارے کے، اور پھر سورج بنایا، چاند بنائے اور دن اور رات کو بنایا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، اور سب کا دین کے بارے میں، دعوت کے بارے میں بتایا کہ اصول میں سب ایک جیسے تھے، سب کی دعوت ایک تھی، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، سب کا عبادت یہی تھی، سب کی دعوت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے، توحید پر پابند کرے، توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔